جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آج کی عدالتی کارروائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کی جانب سے جو کنڈکٹ کیا گیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو عدالتی کارروائی تو کوئی ہوئی نہیں نا آج تو۔ وہ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے وہ انہوں نے کچھ کہنا چاہا ایز این انڈیویجول، چونکہ وہ ایکیوز تھے، تو وہ کورٹ نے ان کی بات سن لی جو انہوں نے کہا، اور اس میں انہوں نے اپنی معذرت یا جو طریقہ تھا انہوں نے بیان کیا۔ اب اس کو سننے کے بعد کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ہوگا، لیکن جب تک کہ آپ بیان حلفی نہیں ہوتا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آدمی کہتا کچھ اور ہے، لکھ کے کچھ اور دیتا ہے۔ تو وہ جو آپ بیان حلفی دے دیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ پہ فرض جرم عائد کی جائے کہ نہیں کی جائے۔ یہ چھوٹی سی یہ بات ہوئی ہے۔ فرض جرم اب 3 اکتوبر کو ہوگی، لیکن بصورت اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کو تیسری دفعہ موقع مل گیا اپنی اسٹیٹمنٹ دینے کا۔ 2 دفعہ تو کر چکے ہیں آلریڈی، وہ تیسری دفعہ موقع مل گیا ان کو۔ اور چونکہ اس میں خاص طور سے انہوں نے کچھ تو کہا، معافی کا انکنڈیشنل اپالوجی تو نہیں کی انہوں نے، ان کا اگر میں نے لائن کراس کی جو باتیں کی انہوں نے، یہ اب دیکھنا یہ پڑے گا لکھ کے کیا دیتے ہیں، اس پر پھر فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، ابھی بھی کوئی گنجائش ہے جس طرح سے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ بیان حلفی جمع کروائیں گے، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ آنے والا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، تو ابھی بھی کوئی گنجائش ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی دوسرا فیصلہ آ سکتا ہے، یا پھر انہیں معافی کے بعد جو ہے یہ جو کیس ہے ان پر ختم ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو دیکھنا ہوگا نا کہ وہ لکھ کے کیا دیتے ہیں۔ ابھی تک تو چونکہ ایک جج تو ہے نہیں نا یہاں پہ، تو فل کورٹ ہے اور سب بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کریں گے۔ ایک آدمی کا فیصلہ تو یہاں نہیں ہے نا، یہاں پر تو سب نے دیکھنا ہے۔ تو اس وقت سے بیان حلفی جب آئے گا تو ججز بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیا اس زمرے میں آتا ہے جو کہ انکنڈیشنل اپالوجی کا سسٹم ہوتا ہے، اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو پھر ان پر فرض جرم عائد ہو جائے گی۔ اگر وہ اس میں سمجھتے ہیں کہ اس میں آتا ہے تو اس صورت میں پھر شاید معافی ان کو ملے یا نہ ملے، وہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن یہ فائنل نہیں ہوا ابھی تک، اور ابھی پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا، کیونکہ منہ سے جو کہنا وہ اور بات ہوتی ہے اور لکھ کر کے دینا حلفی بیان۔ شاہد صاحب، عمران خان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کیا بیان حلفی کے علاوہ عدالت کو مطمئن کرنے کا کوئی اور دوسرا آپشن بھی ہے، جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو بیان حلفی ہی جمع کروانا ہوگا۔ تو بیان حلفی کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں باقاعدہ طور پر معافی مانگنے کے لیے؟ جی بالکل بہت ضروری ہے، چونکہ انسان کچھ کہہ سکتا ہے، اس کو چینج کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اگر حلف پہ کوئی بات کہہ دی اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو چینج کریں گے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے قانون کی طرف سے۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ مالک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر اینکر پرسن۔ مالک صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آج کی کارروائی کی؟ عمران خان نے باقاعدہ طور پر معافی مانگ لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو خاتون جج ہیں ان کے سامنے پیش ہو کر بھی میں باقاعدہ طور پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا تو خیال ہے جی اب مسئلہ ختم ہو گیا، اب صرف فارمیلٹی رہ گئی ہے کہ یہ اپنا بیان حلفی دیں گے۔ آئی تھنک نظر آ رہا تھا، ایکسپیکٹڈ تھا۔ 2-3 دنوں سے اسد عمر صاحب نے بھی کہا، میرے پروگرام میں بھی کہا، ایک دو اور شوز میں بھی کہا کہ جی اگر موقع ملا تو عمران خان خود معافی مانگ لیں گے اگر ان کو بولنے کا موقع ملا۔ فواد چودھری کہتے رہے کہ جی مجھے نہیں پتا، اپنے ہی وکیل کو اڑا دیا انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا وہ کیا گھگو گھوڑا انہوں نے کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ کیوں بولتا ہے۔ یہ کورٹ اور کنٹینر کے درمیان میں بات ہے، عمران خان صاحب سے پوچھیں گے وہ خود معافی مانگ لیں گے۔ اور میرا خیال ہے یہ کہنا کہ اگر عدالت چاہے گی تو میں جا کے خاتون جج کی عدالت میں بھی جا کے معافی مانگ لوں گا، آئی تھنک اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے۔ کورٹ کا مائنڈ پہلے ہی ہمیں کافی انڈیکیٹر تھا، پہلی دفعہ بھی کورٹ نے ان کو ٹائم دیا تھا، ایک موقع دیا۔ سیکنڈ جب پیشی آئی تو کورٹ نے بتایا کہ آپ اس کو سیریسلی لیں، سیکنڈ بھی ان کو موقع دیا، اور آئی تھنک بات وہاں پہ آ گئی ہے جہاں عمران خان ریلائز کرتے ہیں کہ یہ نیڈلیسلی یہ رسک لے رہے تھے اپنے لیے، کہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا تھا، وہ کیوں اس چیز کو بڑھائیں گے۔ اور آئی تھنک دس از ایز گڈ ایز اوور۔ اب ایک ہی ان کے لیے ایک ایشو رہ گیا ہے، وہ ہے توشہ خانہ والا ریفرنس۔ کیونکہ دیکھیے اگر الیکشن کمیشن ان کے خلاف فیصلہ کرتا ہے توشہ خانہ کیس میں، اس کی اپیل بھی ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنی ہے۔ وہ نہیں چاہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کو انٹرگنائز کرنے کا اس کیس کے اندر، جس کے اندر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف شاید فیصلہ آ جائے۔ یہ معمولی چیز تھی، یہ پہلے بھی آئی تھنک غلط ایڈوائس پہ اتنا زیادہ عمران خان کا کرائسس بنا، یہ کرائسس تھا ہی نہیں۔ یہ شروع میں رویوں، ایٹیچیوڈ کا بیڈ لیگل ایڈوائس، پہلے دن یہ بیڈ لیگل ایڈوائس تھی جس کی وجہ سے ان کا یہ سیلف میڈ کرائسس تھا۔ آئی تھنک عقل مندی کی انہوں نے سیلف میڈ کرائسس کو ختم کر دیا۔ آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ مور ان دس کیس۔ اب یہ حلف نامہ دے دیں گے
اینڈ دا کورٹ ول بی مور دین ہیپی. آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کورٹ چاہتی ہے کہ معافی نامہ ڈالیں اور اپنے اوپر سے وہ کورٹ کے اوپر سے ملبہ ہٹے. اٹس اے ون ون فار ایوری ون. سو میرے نزدیک تو اب یہ معاملہ فرینکلی سوائے لیگل فارمیلٹیز کے پروسیجر فارمیلٹیز کا اس معاملے میں کچھ بھی نہیں رہا میرے نزدیک تو. ٹھیک ہے مالک صاحب، ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی ہیں، ان کی طرف میں جانا چاہوں گا. شائق صاحب، کیا بیان حلفی جمع کرانے کے بعد خاتون جج سے باقاعدہ طور پر معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، کنٹمپٹ آف جج کی پروسیڈنگز نہیں ہوتی. تو اگر یہ جب بھی کسی جج کے پرسنل لیول پر کوئی بات کرتا ہے کوئی آدمی، تو اس کی جب اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو کورٹ کی کنٹمپٹ کی ہوتی ہے پروسیڈنگز. جج سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے، ورنہ تو پھر ٹھیک ہے، آپ جج کو آپ نے کہا جی وہ معاف کر دو مجھے، وہ بات نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ اگر کسی جج کے خلاف بات کرتے ہیں پرسنل، اس کی ججمنٹ کو آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کر دیں، لیکن اگر اس کی پرسنل بات کرتے ہیں تو آپ نے کورٹ کی طرف کنٹمپٹ کی ہے، اور پھر وہ سزا آپ کو کنٹمپٹ آف کورٹ کی ملے گی، چاہے آپ جج سے معافی مانگنے کے تیار ہوں یا نہ ہوں. ٹھیک ہے، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ.